نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال کلاس 10 کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج حسرت موہانی کی غزل کا دوسرا شعر ہے، غور سے سنیے گا کہ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ دیار وفا یعنی وفا کا شہر، باد سرسر گرم ہوا، اور باد صبا مطلب میٹھی اور ٹھنڈی ہوا۔ اب ذرا شعر کا مطلب دیکھیے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبت اور وفا کہ دیس میں گرم ہوا بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ مطلب جس نے راہ محبت میں قدم رکھا، جس کی محبت میں خلوص اور وفا ہے، اس کے لیے دکھ، درد، رنج و الم اور غم بے معنی ہو جاتے ہیں۔ وفا انسان کو درد سہنے کا اور غموں سے لطف اٹھانے کا سلیقہ سکھا دیتی ہے۔ جب عشق انسان پہ طاری ہوتا ہے تو پھر غم اور رنج مزہ دینے لگتے ہیں، دکھوں میں بھی لطف آنے لگتا ہے۔ انسان کو جینے کا سلیقہ مل جاتا ہے۔ زندگی کے آداب اگر کہیں سے ملتے ہیں تو وہ دیار عشق ہے۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنیے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ یہ کٹھن راستہ ہے، لیکن اس راستے میں پیش آمدہ مصائب مزہ دیتے ہیں۔ انسان کو زندگی رنگین نظر آتی ہے، غموں میں بھی ایک خوشی کی لہر اس کے دل میں سرایت کرتی جاتی ہے۔ وہ غموں میں بھی مسکراتا جاتا ہے، کیونکہ راہ الفت میں محبوب کی طرف سے ملے ہوئے غم بھی اس کو ایک نعمت کی طرح، عنایت کی طرح، محبت کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو وہ اپنی زبان پہ حرف شکایت لانے کی جائے عشق کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب اس شعر میں دیکھو، باد سرسر اور باد صبا یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں۔ اس شعر میں صنعت تضاد کا عنصر ہے۔ باد سرسر گرم ہوا اور باد صبا مطلب ٹھنڈی ہوا کہ راہ عشق میں باد سرسر بھی چلتی ہے
تو وہ بھی جسم کو جلاتی نہیں بلکہ جسم کو آرام پہنچاتی ہے، وہ بھی باد صبا کی طرح لگتی ہے۔ یہ عشق کا معجزہ ہے کہ عاشق کو جتنا دکھ ملتا ہے وہ اتنا ہی راحت اور سکون محسوس کرتا ہے، اتنی ہی راحت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ ایک پروانہ شمع پہ جل کر، شمع کے گرد طواف کرتا ہوا جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اپنا انجام جانتے ہوئے بھی وہ شمع کے گرد طواف کرنے سے باز نہیں آتا۔ یہ کون سی طاقت، یہ کون سی قوت ہے جو اسے شمع کے گرد طواف کرنے اور جل کر راکھ ہونے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ عشق کی طاقت ہے جس میں پروانہ جل کر خاک ہونے کے باوجود اپنے انجام کو جانتے ہوئے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ راہ عشق میں وہ جتنے صدمات، جتنے دکھ، جتنے غم سہے گا، اس کا مرتبہ، اس کا مقام دیار عشق میں اتنا ہی بلند ہوگا۔ اس لیے کوئی اپنے محبوب کے لیے جا کے گریباں ہوا سو ہوا، لیکن وہ راہ عشق سے باز نہیں آیا۔ پتھر کسی پہ پتھر پڑے، کسی پہ پتھر برسائے گئے، پھر بھی وہ اپنی محبت اور اپنی وفا سے دستبردار نہیں ہوا۔ اگر مجازی میں دیکھا جائے تو مجازی عشق کرنے والوں پر بھی اہل دنیا نے کوئی کم ستم نہیں کیے، لیکن پھر بھی وہ اپنے محبوب کی طلب سے دستبردار نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود ان کو اپنے عشق کی طلب تا حیات رہی۔ آخر کیوں؟ کیونکہ راہ عشق میں پیش آمدہ مصیبتیں، ملامتیں، اذیتیں، بلائیں، تکلیفیں سب کچھ مزہ دیتی ہیں، یہ سب مصیبتیں لطف دیتی ہیں، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی، جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق جاگزیں ہوا، ان کا حال دیکھیے کہ انہوں نے اپنی وفا میں کبھی کمی نہیں کی، ان کی وفا میں کبھی کمی نہیں آئی۔ وہ مر مٹنے کو تیار رہتے ہیں، مر مٹنے کو ہمیشہ مستعد اور آمادہ رہتے ہیں، اور اپنے عشق پر اپنی جان دینا باعث سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ راہ عشق میں باد سرسر بھی باد صبا لگتی ہے اور مصیبتیں بھی مزہ دیتی ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا، راہ الفت میں آ کے دیکھو ذرا، راہ الفت میں آ کے دیکھو ذرا، زخم کھانے میں لطف آتا ہے، زخم کھانے میں لطف آتا ہے۔ آخر کچھ تو تھا، کچھ تو ہے عشق میں، کہ جو بھی راہ عشق میں قدم رکھتا ہے وہ اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن اپنے محبوب کا نام ورد زباں رکھتا ہے۔ وہ اپنے محبوب سے اپنی محبت ترک نہیں کرتا، اس کی وفا میں کمی نہیں آتی، کیونکہ وہ رنج سے خوگر ہو جاتے ہیں، ان کو دکھوں اور غموں سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے زخموں پہ دوائے منتمل نہیں رکھتے، راہ عشق میں لگے زخموں پر وہ مرہم نہیں رکھتے، بلکہ ان پر نمک چھڑکتے ہیں، کیونکہ عشرت پارہ دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غر کے نمکداں ہونا۔ تو بچوں، یہ محبت کی بات ہے، وفا کی بات ہے، عشق کی بات ہے۔ عام لوگ جو عقل سے سوچتے ہیں ان کے لیے دکھ باعث اذیت ہوتا ہے، ان کے لیے غم باعث
رنج ہوتا ہے، لیکن اہل عشق کے لیے یہ غم، یہ دکھ باعث راحت ہوتے ہیں۔ ان کو یہ عشق مزہ دیتا ہے جب اس میں زخم لگتے ہیں، جب راہ عشق میں ان کو اذیتیں دی جاتی ہیں، کیونکہ اذیت ہی تو عاشق کو بلند کرتی ہے، اس کے مقام کو بڑھاتی ہے، اس کو راہ عشق میں آنے والے یہ دکھ ہی اس کو عشق کی مسند زرنگار پہ متمکن کرتے ہیں، اور راہ عشق میں ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس شعر کو اچھی طرح سنیے گا، نوٹ کیجیے گا، حوالے نوٹ کر لیجئے۔ اگلے لیکچر میں اگلے شعر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ من ناصر، خدا۔